میرے بھائیوں، میرے خاص طور پر طالب علموں، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس کو پلے باندھ لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے کافی ہو۔ وہ یہ کہ طالب علم جو ہوتا ہے اس کے مادہ اشتقاق پر ذرا غور کر لو۔ طالب کس کو کہتے ہیں؟ کہاں سے نکلا؟ طالب اسم فاعل کس چیز کا ہے؟ بولو، طلب۔ تو طلب ایسی چیز ہے کہ جو ایک طالب علم کے مادہ اشتقاق میں داخل ہے، اور جب تک طلب اس کے اندر رہتی ہے، طلب صادق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طلب صادق کے صدقے میں، اس کے صلے میں بندے کو علم عطا فرماتے ہیں۔ اگر طلب نہیں ہے تو 1000 تم امتحان دے لو، 1000 سندیں لے لو، لیکن اگر علم کی طلب نہیں ہے، دل میں جذبہ نہیں ہے، جوش نہیں ہے کہ ہمیں دین کی طلب حاصل ہو جائے، تو اس کے بعد آپ کتنا پڑھ لو گے اور کتنا ہی سندیں لے لو گے، کتنے ہی امتحان دے دو گے، لیکن اس سندوں کے باوجود جو علم نہیں آئے گا۔ صحیح بات، علم آتا ہے طلب دل میں پیدا ہونے سے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آپ کمجو تشنگی آور بدس تا بجوشت آب از بالاؤ بس، کہ پانی کم تلاش کرو لیکن دل میں پیاس پیدا کر لو، طلب لے لو، تو پھر پانی وہ اوپر اور نیچے سے پانی ابلتا ہے۔ جب پیاس پوری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیاس کا سامان بھی عطا فرماتا ہے۔ تو طالب علم جو ہوتا ہے، اس کی طلب اگر اس کے اندر موجود ہے تو وہ انشاءاللہ اس کو ضرور علم تک پہنچائے گی، اور علم ضرور عمل تک پہنچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر طلب نہیں تو نہ علم حاصل ہوگا نہ عمل حاصل ہوگا۔ اب طلب کس کو کہتے ہیں؟ کہ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کی تعریف میری نظر میں یہ ہے کہ طالب علم وہ نہیں ہے جس نے داخلہ لے کر کسی مدرسے میں اپنا نام لکھوا دیا۔ طالب علم فرماتے تھے میرے نزدیک طالب علم کی تعریف یہ ہے کہ جس کے دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ چکر کاٹ رہا ہو، جس کے دماغ میں ہر وقت کوئی علمی مسئلہ چکر کاٹ رہا ہو کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو میں کیسے حل کروں اور کیسے اس کا جواب تلاش کروں، اس کو طالب علم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ دیکھو استاد جو ہوتا ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے، اس کے اندر کسی کو کچھ دینے کی قوت صلاحیت نہیں ہوتی۔ استاد بے شک ہمارا فرض ہے کہ استاد کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، لیکن استاد میں بھی تو ایک بشر ہے، تو بشر ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کچھ دینے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اب موقع حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کسی کو کچھ عطا فرماتے ہیں تو کسی واسطے سے عطا فرما دیتے ہیں، کسی واسطے سے عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ واسطہ طور سینا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ واسطہ شجرہ سینا ہی کیوں نہ ہو، لیکن عطا کے لیے کوئی واسطہ بنا دیتے ہیں۔ تو استاد کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ واسطہ بنا دیتے ہیں ہمیں علم عطا کرنے کا۔ اب تجربہ یہ ہے کہ جب بندے میں طلب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ استاد کے قلب پر ایسے مضامین کا القاء فرماتے ہیں جو بعض اوقات پہلے اس کی سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ طالب علم کی برکت سے، طالب علم میں اگر طلب صحیح ہے تو استاد کے اوپر مضامین کا القاء ہوگا، الہام ہوگا۔ اساتذہ کرام یہاں پر تشریف فرما ہے تو انہوں نے، وہ شاید میری اس بات کی تائید کریں گے کہ رات کو ہم مطالعہ کر کے جاتے ہیں صبح کو پڑھانے کے لیے، اور ذہن میں مضمون
بٹھا کر جاتے ہیں کہ یہ مضمون بیان کریں گے درس کے اندر. جب درس میں پہنچے تو ایک دم سے ایسی بات دل میں آ جاتی ہے جو رات سوچی بھی نہیں تھی. رات کے وقت میں مطالعے کے اندر وہ دل میں نہیں آئی تھی، لیکن جب پڑھانے بیٹھے تو اچانک وہ دل میں واضح ہو جاتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک طالب علم کی طلب کی برکت ہوتی ہے کہ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ استاد کے قلب پر کوئی ایسی چیز وارد کر دیتے ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. تو سب سے بڑی چیز طالب علم کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے طلب پیدا کرے. طلب کیسے پیدا کرے؟ کہ بھائی جو پڑھ رہے ہو مطالعہ کیا کرو اس کا. اور مطالعے کی کا حاصل یہ ہے جو سبق سے پہلے مطالعہ کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. ابھی سبق نہیں پڑھا، اگر کل پڑھنا ہے لیکن مطالعہ کر رہے ہو، اس کی حقیقت ہمارے بزرگوں نے یہ بیان فرمائی کہ مطالعے میں مجہولات کو معلومات سے ممتاز کر دیں. بس یعنی کچھ مطالعے میں سمجھ میں آ گیا، کچھ نہیں آیا، تو بس یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھئی اتنی بات تو میں سمجھ گیا مطالعے سے، اتنی بات کل کو میں استاد سے جا کے سمجھوں گا. یہ حاصل ہے مطالعے. تو طلب جب آدمی کے اندر ہوتی ہے تو پھر مطالعہ کرتا ہے، مطالعے کے اندر اس کے دل میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اشکالات پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ درس میں جائے تو پھر اس کو استاد سے حل کرے. تو اگر یہ طلب پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے علم حاصل ہوگا، اور علم کی حقیقت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور وہ صحبت سے، اساتذہ کرام کی صحبت سے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. بس یہ دو باتیں پلے باندھ لیں. ایک یہ کہ طلب ہو، علم کی واقعی طلب ہو. دوسرا یہ کہ کسی اللہ والے سے اپنا رشتہ جوڑیں، اس کی صحبت اختیار کریں. اس سے پتہ چلے گا کہ دین پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے اپنے اخلاق کا تزکیہ کرائیں کہ کہیں کبر تو پیدا نہیں ہو رہا، کہیں عجب تو پیدا نہیں ہو رہا، کہیں حسد تو نہیں آ رہا، کہیں حب جاہ تو پیدا نہیں ہو رہی. اس کا اصلاح کروائیں کسی اللہ کے بندے سے، تو انشاءاللہ دین بھی درست اور دنیا بھی انشاءاللہ بہتر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.